حاسدین کرام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور محرم کا جو مہینہ ہے یہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بڑا ہی اہم ترین مہینہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ محرم کی 1 تاریخ سے اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے، یعنی اسلامی نئے سال کا جو پہلا مہینہ ہے محرم، جیسے کہ انگریزی سال کی شروعات جنوری کے مہینے سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے چاند کی تاریخ اور چاند کے سال کی شروعات ہوتی ہے وہ محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے سے 2 اہم واقعات جڑے ہیں۔ ایک واقعہ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہے، اور دوسرا سیدنا حسین ابن علی کی شہادت کا ہے۔ لیکن ہمارے ہندوستانی اور بر صغیر کہتے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان تینوں کو ملا کر بر صغیر کہتے ہیں۔ اس پورے بر صغیر میں سیدنا حسین ابن علی کی شہادت کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اجاگر کیا گیا ہے، اور دیگر جو صحابہ ہیں جن کی شہادتیں ہیں ان کی شہادت کو دبائے گئے ہیں، بیان ہی نہیں کیا۔ اگر یوں کہا جائے کہ عام لوگ ہیں، عوام الناس کا طبقہ ہے، ان لوگوں کو حضرت عمر کی شہادت کا علم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ حسین ابن علی کی جو شہادت ہے 10 محرم حرام کو ہوئی ہے، اور پورے بر صغیر میں جلسے، جلوس، تازیہ داری، بہت ساری رسومات کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے امت کو یہ میسج دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صرف اسلام میں ایک ہی شہادت ہے، وہ سیدنا حسین ابن علی کی شہادت۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اسلام کی مکمل تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے، اسلام کی مکمل تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر اور اب تک اسلامی تاریخ 1450 سال کی جو اسلامی تاریخ ہے، اس میں قدم قدم پر شہادتیں ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 256 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ 256 صحابہ شہید ہوئے۔ اسلام اور کفر کی جو سب سے پہلی جنگ ہے غزوہ بدر، اس میں 14 صحابہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد غزوہ احد 70 صحابہ شہید ہوئے۔ حنین کی جنگ میں 19 صحابہ شہید ہوئے۔ اسی طریقے سے بہت معرکے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 22 غزوات، یعنی 22 جنگیں ایسی ہیں کہ جن میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کیونکہ جنگیں تو اور بھی ہوئی ہیں، لیکن 22 جنگیں ایسی ہوئی ہیں جن میں خود بنفس نفیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جنگوں میں شریک ہوئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 23 سالہ زندگی ہے نبوت ملنے کے بعد، اس 23 سالہ زندگی میں 256 شہادتیں ہیں۔ پھر خلفائے راشدین کا جو زمانہ ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اس خلفائے راشدین کے زمانے میں ہزاروں شہادتیں ہیں۔ پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اس میں ہزاروں شہادتیں ہیں۔ اور خود اس مہینے کی شروعات پر، یعنی ابھی 4 دن ہی گزرے ہیں، آج محرم کی 4 تاریخ ہے، 1 محرم کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اور تھوڑا سے پیچھے جائیں، 18 ذی الحجہ، یعنی آج سے تقریباً 16-17 دن پہلے 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان ذوالنورین، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر محمد کی 100 بیٹیاں ہوتی تو عثمان کے نکاح میں گئی، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے۔ لیکن امت کے سامنے سیدنا عثمان کی شہادت پر کوئی جلوس نہیں۔ حضرت علی رمضان، اس سے پہلے رمضان کا مہینہ بھی ہے، رمضان کا مہینہ حضرت علی کی یوم رمضان میں حضرت علی کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد ذی الحجہ میں حضرت عثمان کی شہادت ہے۔ ایک محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یعنی یہ وہ بڑے اکابر صحابہ ہیں، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور اللہ کے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کی شہادت پر کوئی چرچا نہیں، لیکن اگر چرچا ہے تو سیدنا حسین ابن علی کی شہادت پر چرچا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے، سیدنا حسین ابن علی کی شہادت ایک معمہ ہے، کس نے شہید کیا، کس طریقے سے شہید ہوئے، وہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، لمبی چوڑی علمی بحث ہے۔ لیکن جو لوگ سیدنا حسین ابن علی کی شہادت پر ماتم کرتے ہیں، تعزیہ داری کرتے ہیں اور ڈرامے بازی کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، سینوں کو پیٹتے ہیں، ذرا ان سے پوچھیں کہ آپ سیدنا حسین ابن علی کی شہادت پر ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ سیدنا حسین ابن علی شہید ہیں، ہم اس لیے ماتم کرتے ہیں، تو ان سے سوال یہ کریں کہ حضرت عمر کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں ہے، حضرت عثمان کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں ہے، حضرت علی جو سیدنا حسین ابن علی کے والد ہیں، حضرت علی سیدنا حسین ابن علی کے والد ہیں، ان کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں؟ اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت شوال کے مہینے میں ہے۔ اللہ کے نبی جن کی شہادت پر روئے تھے، اللہ کے نبی جن کی شہادت پر بے چین ہوئے تھے، اللہ کے نبی جن کی شہادت پر اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ چچا کل قیامت کے دن جتنے بھی شہید ہوں گے، یعنی اس کائنات کے وجود میں آنے سے لے کر اور تا قیامت تک جتنے بھی لاکھوں کروڑوں اسلام کی عظمت کے لیے اسلام پر مر مٹیں گے، ان سب کی سیادت، ان سب کی قیادت، ان سب کا سردار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جائے گا، ان سب کی قیادت کریں گے، کیونکہ اللہ کے جیسے کہ نوجوان لوگوں کی قیادت حسن اور حسین کریں گے، اور شہداء کی سیادت پر سیادت سیدنا امیر حمزہ کریں گے، جنت میں نوجوان عورتوں کی سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گی، تو اسی طریقے سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تمام شہیدوں کے سردار ہیں۔ تو آپ ان سے یہ سوال کریں کہ سیدنا حسین ابن علی کی شہادت پر ماتم کیوں، حضرت عمر کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں ہے، حضرت علی کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں ہے، اور وہ نبی کا داماد آپ سیدنا حسین ابن علی کی شہادت پر 10 دن کے لیے پانی بند کیا گیا تھا، لیکن آپ قربان جائیے، اگر اس امت میں سب سے مظلوم ترین شہادت اگر کسی کی ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، 40 دن تک کھانا اور پانی ان کا بند کیا گیا، اور پانی پیاس کی شدت سے وہ بے حال ہوئے، بھوک کی شدت سے وہ بے حال ہوئے، اور وہ عثمان کہ جس نے مدینے کے لوگوں کو پانی پلایا۔ جب مدینے میں صحابہ پہنچے تھے تو ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کا تھا، وہ پانی نہیں پینے دیا کرتا تھا، پانی اگر دیتا تھا تو پیسوں پر دیتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے وہ کنواں خریدا، اور خرید کر اس کو وقف کر دیا گیا، جس کو بیر عثمان کہا جاتا ہے۔ اس کنویں سے پورے مدینہ فیضیاب ہوتا تھا، لیکن وہ بندہ کہ جس نے مدینے کے لوگوں کو پانی پلایا، 40 دن تک اس سے پانی کو بند کیا گیا، 40 دن تک اس سے کھانے کو بند کیا گیا۔ جب پیاس کی حضرت عثمان غنی اتنی مظلوم ترین شہادت ہے، اس امت کا سب سے مظلوم ترین اگر کوئی شہید ہے تو وہ نبی کا داماد عثمان غنی ہے، جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں گئی، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، یہ کے بعد دیگرے، یہ دونوں بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں گئی، اور جس کو اللہ ذوالنورین کا لقب ملا، جو نبی کے
قریبی صحابہ میں سے ہیں، نبی کے داماد میں سے ہیں، 40 دن تک ان کا پانی بند کیا گیا، ان کا کھانا بند کیا گیا۔ جب وہ بھوک سے اور پیاس سے بے حال ہوئے تو اپنے مکان کی چھت پر آئے، ان کا محاصرہ کر دیا گیا اور مسجد نبوی میں ان کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا کہ یہ بندہ مسجد نبوی کے اندر نہیں رہ سکتا ہے۔ جو عثمان چاہتے تھے ان بلوائیوں کے اوپر کیا ہے فوج مسلط کر دیتے، لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں حکم کریں، ہم ان بلوائیوں کا مقابلہ کریں اور ان سے مقابلہ کر کے آپ کو یہاں سے آزاد کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نبی کے شہر میں ہتھیار نہیں اٹھانا چاہتا، میں نبی کے شہر میں قتل و غارت گری نہیں چاہتا ہوں۔ اور اس عثمان کو دردناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ لیکن عثمان غنی کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں؟ آپ اس کے پیچھے راز جانتے ہیں؟ حضرت حسین کو قتل کرنے والے لوگ کون ہیں؟ حضرت حسین کو قتل کرنے والے لوگ کون ہیں؟ حضرت علی پر قاتلانہ حملہ کرنے والے کون ہیں؟ حضرت حسن کو زہر دینے والے لوگ کون ہیں؟ حضرت عثمان کو قتل کرنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ وہی عبداللہ بن سبا ہے۔ یہ ایک یہودی تھا، مصر کا یہودی تھا۔ اس نے اسلام کا چولا پہنا، نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی اس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور اس نے اللہ کے نبی کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کی خلافت کے زمانے میں اس نے مسلمانوں کے خلاف کیا ہے ایک سازش رچی، اور اس نے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے حضرت عثمان کے خلاف ایک محاذ کھولا، اور اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے کہ ہم تو اللہ کے نبی کے خاندان سے محبت کرتے ہیں، ہم تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کو ان بلوائیوں نے قتل کیا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے لوگ یہی، حضرت حسن کو زہر دینے والے لوگ یہی، حضرت علی کو قتل کرنے والے لوگ یہی، اور حضرت حسین ابن علی کو قتل کرنے والے لوگ یہی۔ کوفہ، کربلا، کوفہ کی سرزمین پر 10,000 حضرت حسین ابن علی کو لکھے گئے تھے۔ کوفہ کے لوگوں کو کتنے 10,000 لکھے تھے حضرت حسین ابن علی کو کہ آپ یہاں آئے، ہم آپ کو اپنا سردار بنائیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو اپنا خلیفہ بنائیں گے، اور یزید کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جب حسین ابن علی کوفہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اور وہاں تک پہنچتے ہیں تو ان لوگوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ یہ بتائیں، کوفہ شیعوں کا مرکز ہے، سنیوں کا مرکز ہے؟ آج بھی کوفہ کی سرزمین پر شیعہ زیادہ رہتے ہیں، سنی نہیں رہتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں، اگر آپ اپنے گھر میں کسی کو بلائیں اور آپ کے گھر میں کوئی بندہ قتل کر دیا جائے تو اس کے قتل کا ذمہ دار کون؟ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں کسی کو بلائے اور اس کے گھر میں وہ بندہ قتل ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بتائیں، بلانے والے کا ذمہ دار ہوگا نا۔ تو بلانے والے شیعہ سننے نہیں ہے، اور یہ ماتم کیوں کرتے ہیں، یہ تعزیہ کیوں نکالتے ہیں، یہ سینوں کو کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ان کے قتل پر کوئی شک نہ کرے، تاکہ ان کا اہم چھپا ہو۔ اہل سنت والجماعت سنیوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انہوں نے ڈرامے بازی رچی، اور سالہ انہوں نے تعزیہ نکالنا شروع کیا، اپنے سینوں کو شروع کیا، اپنے سینوں کو مارنا شروع کیا، اپنے آپ کو تکلیف دینی شروع کی۔ یہ بھی اللہ کے اوپر عذاب ہے، اور امت مسلمہ کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم قاتل نہیں ہیں۔ آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ اب کوئی بندہ کسی کے خلاف سازش کرتا ہے اور اپنے گھر میں بلا کر قتل کرتا ہے تو یہ ڈرامے کرتا ہے نا، وہ رو کر دکھاتا ہے، بلبلا کر دکھاتا ہے۔ ارے صبح سے شام تک سوشل میڈیا پر آپ اس طرح کے واقعات دیکھتے رہتے ہوں گے، اور بعد میں خلاصہ ہوتا ہے جو بندہ رو رہا تھا، جو نخرے کر رہا تھا، وہی بندہ قاتل۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا، صحیح مثالیں ہیں، صحیح کیسز ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک دردناک واقعہ، ابھی کچھ دن پہلے میں نے 1-2 واقعات ایسے پڑھے کہ ایک بیٹی نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا، ایک بیٹی نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا، اپنے عاشق کو بلا کر گھر میں، اور جب ماں باپ کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس لڑکے کے ساتھ وہیں پر زنا کیا، پھر انسٹاگرام کی ریل بنائی، اور صبح اس نے کیا ہے رونا دھونا مچا دیا کہ ہائے میرے ماں باپ کو قتل کر کے، ہائے میرے ماں باپ کو قتل کر کے چلا گیا۔ پولیس بڑی پریشان، پھر آخرکار تحقیق کرتے 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 5-7 دن کے بعد خلاصہ یہ ہوا کہ بیٹی نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا ہے۔ اپنے اس عاشق کی وجہ سے ماں باپ اس کو روکتے تھے
کہ ایسی حرکتیں مت کر، یہ بدکاری مت کر، اس وجہ سے اس نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا۔ تو سیم یہی کنڈیشن ان لوگوں کی ہے، سینہ پیٹنے والوں کی ہے، اپنے سینوں پر حملہ کرنے والوں کی ہے، کہ انہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا تاکہ ان کے قتل سے یہ پردہ نہ اٹھ سکے اور ان کے قتل کو کوئی سمجھ نہ سکے کہ قتل کس نے کیا ہے۔ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے، اپنے عیب کو چھپانے کے لیے یہ اپنے سینے توڑتے ہیں۔ اگر یہ سچے ہیں، اگر یہ محب ہیں، اگر انہیں شہادت پر غم ہے، اگر شہادت پر غم ہے، تو حسین ابن علی کی شہادت پر ماتم ہے، عمر کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں ہے؟ عثمان کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں ہے؟ علی کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں ہے؟ امیر حسن کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں 256 صحابہ شہید ہوئے، ان کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں ہے؟ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے، ان کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں ہے؟ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، ان کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں ہے؟ اب یہ سوال صرف حسین ابن علی، اسلام کی تاریخ میں لاکھوں شہید ہیں، ان لاکھوں شہید میں ایک شہادت پر ماتم کیوں نہیں ہے؟ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ یہ پردہ ڈالا گیا ہے، امت کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی ہے، اور بیچارے سنی، بیچارے سنی، اس سے زیادہ بیچارہ کوئی نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی رسمیں جو ان لوگوں سے ہمارے یہاں منتقل ہوئی ہیں، کیا ہے؟ ابھی دیکھ رہا تعزیہ لگے گا اور بہت سارے بیچارے سنی کیا ہے، وہ آرتی اتاریں گے، وہ وہاں منتیں مانگیں گے۔ ارے بے شرمو، خدا سے مانگ لو، بغیر تو خدا سے پوچھ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ علامہ اقبال نے تمہارے بارے میں کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، بھاری سمجھتا ہے، وہ 1000 سجدوں سے نجات دیتا ہے۔ تو ایک اللہ کے سامنے جھک، تجھے کیا ہے، ان لکڑی کے تازیوں کے سامنے نہیں جھکنا پڑے گا، تجھے قبروں میں چادر نہیں چڑھانی پڑیں گی، تجھے کیا ہے، غیروں کے سامنے ماتھا نہیں دیکھنا پڑے گا۔ تو ایک اللہ کے سامنے جھک، لیکن تو ایک اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا تو تجھے کبھی تعزیہ داری کیا ہے، تعزیہ کے سامنے آرتی اتارنی پڑے گی، کبھی کہیں شیرینی چڑھانی پڑے گی، کہیں چادر چڑھانی پڑے گی، کہیں پھول چڑھانے پڑیں گے، اور تو کسی طریقے سے شرک اور بت پرستی میں، بدعات میں، خرافات میں مبتلا ہو۔ آپ یہ دیکھیے ان رسموں کو سننے سے کون تعلق ہے؟ اور آپ کو بتا دیں، ہمارے وہاں دو طبقے، ایک طبقہ دیوبندیوں کا، ایک بریلیوں کا، لیکن دونوں ہی اہل سنت والجماعت ہیں، دونوں ہی اہل سنت والجماعت، دونوں ہی سنی ہیں، ان میں سے شیعہ کوئی نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت جن کو اپنا امام اور مقتدی مانتے ہیں، مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب، آپ ان کی کتاب اٹھائیے، رسالہ تعزیہ داری، رسالہ تعزیہ داری، وہ کہتے ہیں تعزیہ داری حرام ہے، لیکن یہ جو مولوی بیٹھے جبے خبے والے، یہ اپنے ممبر سے تقریر نہیں کریں گے تعزیہ داری حرام ہے، کیونکہ آمدنی ہوتی ہے۔ میں نے بریلوی مولوی سے کہا، خجوی کا ہے، نام تو نہیں بتاؤں گا، میں نے بھائی جناب آپ تو مولانا احمد رضا کو فالو کرتے ہیں، تو مولانا احمد رضا صاحب نے تو لکھا ہے تعزیہ داری حرام ہے، تو آپ ممبر کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ چلو بھیا عوام ہمارے خلاف ہو جائے گی، عوام ہمارے خلاف ہو جائے گی، رسم اتنی بڑھ چکی ہے کہ اگر ہم بیان کریں گے تو عوام ہمارے خلاف ہو جائے گی، تو یہ ڈر ہے۔ اور پھر تعزیہ داری کی رسم سے آمدنی بھی ہوتی، اس کے نتیجے میں کچھ فاتحہ، 151 والی فاتحہ، 101 والی فاتحہ، اور وہ جو ہوتی ہے نا، تو اس کے ذریعے سے کچھ آمدنی کے ذرائع بن جاتے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ پیٹ کا ہے، یہ پیٹ جہاں آتا ہے وہاں جہاں گڑبڑیاں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے خدا اللہ کے واسطے ان شیوں کو حکم نہیں، تعزیہ داری کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تعزیہ بنانا، تعزیہ دیکھنا، تعزیہ میں شریک ہونا، اس میں چندہ دینا، کسی اس میں شریک ہونا حرام ہے۔ اور ان بے وقوفوں سے، ان گدوں سے کوئی پوچھے، حسین ابن علی تو پیاسے میں رہتے، تم تو ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پی، کیا ہے، تم تو روزہ کی بوتلیں، تم تو اسپرائٹ کی بوتلیں، اور تم تو کیا ہے، پھل اور فروٹ کھا رہے ہو۔ اگر حسین ابن علی کی نقل کرنی ہے تو پورے دن پیاسے رہو، پورے دن بھوکے رہو، اور تم تعزیہ لے کے پورے ہندوستان میں گھومو، کیا ہے، راجستھان کے جنگل میں جاؤ، راجستھان کے ریگستان میں جاؤ، اور وہاں جا کے پورے راجستھان کے ریگستان میں پورا دن تعزیہ لے کے گھومو بغیر پانی کے۔ جب ہم کہیں گے حسین ابن علی کے سچے ماننے والے، جب ہم کہیں گے حسین ابن علی کے سچے ماننے والے، یہ کون سے ڈکولے سے بازی ہے؟ کیا ہے، ساتھ میں ٹھنڈا پانی بھی پی رہے ہو، شربت بھی پی رہے ہو، اور مال بھی کھا رہے ہو، اور غیر مسلم حسین کے چاہنے والے، یہ حسین کے چاہنے والے نہیں، یہ ڈھکوسلے بازی، یہ ڈھکوسلے بازی۔ اور پھر 10 محرم کی جو فضیلت ہے وہ حسین ابن علی کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے۔ 10 محرم کی فضیلت اللہ کے نبی کے زمانے سے ہے۔ حضرت حسین ابن علی کی شہادت 72 ہجری میں ہوئی ہے،
اور یہ محرم 72 سال پہلے سے موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ کیا تھا؟ 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ صحابہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان کے روزے کی فرضیت آ گئی، رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، تو اللہ کے نبی نے 10 محرم کے روزے کی سنت قرار دے دی۔ اللہ کے نبی نے 10 محرم کے روزے کی سنت قرار دے دی گا۔ صحابہ رکھتے تھے سنت سمجھ کر، فرض سمجھ کر نہیں۔ اس کے بعد جب مدینہ پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی کو پتہ لگا تو 10 محرم کو مدینے کے یہودی بھی رکھتے ہیں۔ یہ روایت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی کو اطلاع ملی کہ 10 محرم کو یہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ 10 محرم کو ان کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی تھی۔ فرعون 10 محرم کو ہوا تھا، تو اس لیے یہ اس کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان کی مخالفت کریں گے، عبادت میں بھی ان کی مشابہت ہم اختیار نہیں کریں گے۔ آئندہ سال ہم 2 روزے رکھیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ 2 روزے رکھیں گے۔ لیکن اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، دار فانی سے دار بقا کی تشریف لے گئے، آپ کا وصال ہو گئے۔ لیکن صحابہ نے اللہ کے نبی کی اس بات پر عمل کیا۔ صحابہ ہمیشہ 2 روزے رکھا کرتے تھے۔ کتنے؟ 9 10 کا یا 10 اور 11، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، کیونکہ 10 محرم کے دن یہودی بھی رکھتے ہیں۔ اور اس امت میں اللہ کے نبی نے خاص طور پر کہا کہ کسی بھی دوسری قوم کی مشابہت ہمیں اختیار کرنی ہی نہیں ہے، نہ عبادت میں، نہ کلچر میں، نہ پہننے اوڑھنے میں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں۔ من تشبہ بقوم فہو من، اگر کوئی کسی دوسری قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا تو اسی میں سے ہے۔ تو اللہ کے نبی نے عبادت میں بھی مشابہت کو برداشت نہیں کیا، چاہے جائے کہ لباس میں، کلچر میں، تہذیب میں، اس کو برداشت کیا گیا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگلے سال 2 روزے رکھیں گے۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے، لیکن صحابہ نے اس پر عمل کیا کہ 10 محرم اور 11 کا یا 9 اور 10 کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو شریعت میں تو روزہ ہے، لیکن تم تو روزے توڑوا رہے ہوں گے۔ بھائی شربت پلانا، اگر دیکھیے 10 محرم کے دن حدیث ہے آپ اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسیع کریں، یہ ایک روایت ہے۔ یہ روایت ہے کہ آپ 10 محرم کے دن اور دنوں کے مقابلے میں اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر کھلائیں، اچھے سے اچھا کھلائیں، اور اس کھلانے میں آپ اپنے رشتے دار اعزاء و اقارب کو بھی شامل کر لیں تو نور علی نور ہے۔ لیکن حدیث میں جو ذکر ہے وہ اہل و عیال کا ذکر ہے۔ عام دنوں میں اپنے بچوں کو جو آپ کھلاتے ہیں اس سے کچھ بہتر بنوا لیں، اس سے کچھ اچھا بنوا لیں، بہتر سے بہتر کھلائیں، تو اس سے رزق میں فراوانی ہوگی، برکتیں آئیں گی۔ یہ حدیث ہے کہ آپ اہل و عیال میں اس دن فراخی کریں، لیکن دن میں آپ روزہ رکھیں، آپ روزہ خور نہ بنیں۔ دن میں شربت بانٹنا، سبیلے لگانا، یہ کیا ہے؟ یہ تو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، کیونکہ وہ تو روزے کا دن ہے، وہ تو روزے کا دن ہے۔ اور دن میں جب آپ شربت پلائیں گے، آپ سبیلے بانٹیں گے، تو آپ تو روزے توڑوا رہے ہیں، آپ تو روزے توڑوا رہے ہیں۔ تو خدا رہا شریعت کے مزاج کو آپ ان صحابہ کے دشمنوں کی اداؤں کا اختیار نہ کریں۔ یہ صحابہ کے دشمنوں کی ادائیں ہیں، یہ صحابہ کے دشمنوں کی، صحابہ کے قاتلوں کی، صحابہ کو گالیاں بکنے والوں کی ادائیں ہیں۔ کیونکہ اگر انہیں شہادت پر حق ہوتا تو شہادتیں تو اور بھی ہیں۔ خود حسین ابن علی کے والد کی شہادت ہے، ان کی شہادت کی تو چرچا نہیں۔ سیدنا امیر حمزہ کی شہادت ہے، سیدنا عمر فاروق کی شہادت ہے، آج سے ابھی 4 دن پہلے گزری ہے۔ شیعوں کے پیٹ میں درد نہیں ہوا؟ جبکہ اللہ کے نبی نے اتنا بڑا مقام دیا، لو کان بعدی نبی لکان، اللہ کے نبی نے شرط فرمایا کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر اس لائق تھے کہ نبی بن جاتا، عمر کو اللہ نبی بنا کے بھیجتا، اس لائق تھے۔ لیکن عمر کی شہادت پر تو کوئی ماتم نہیں، اس کا کوئی چرچا نہیں۔ سیدنا حسین ابن علی کی شہادت پر چرچے کی وجہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے۔ اپنے جرم کو چھپانا ہے، اپنے عیب کو چھپانا ہے، اپنے اس کالے کارنامے کو چھپانا ہے امت کے سامنے، تاکہ پتہ نہ لگ پائے ہائے حسین ہم نہیں تھے، ہائے حسین ہم نہیں تھے۔ اور یہ سزا ہے ان کے اوپر۔ کیا سزا ہے؟ یہ حضرت حسین کی بددعا ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن کے قاریوں کو شہید کیا، انہوں نے صحابہ کو شہید کیا، صحابہ کی اولاد کو شہید کیا، نبی کی آل کو شہید کیا، جس کی وجہ سے قیامت تک انہی کے ہاتھ ہوں گے، انہی کے خنجر ہوں گے، اور انہی کے سینے ہوں گے۔ اپنے ہی خنجر سے، اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی لاتوں سے، اپنے ہی گھوسوں کو اپنے آپ کو سزا دیتے رہیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے، یہ ان کی سزا ہے۔ بھلے اپنے جرم چھپانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کی سزا ہے، قیامت تک اپنے سینوں کو پیٹتے رہیں گے۔ تو اس لیے خدا سازشوں سے ہوشیار ہو جائیں، سازشوں کو سمجھیں
اسلام میں شہادت خوشی کی چیز ہے، شہادت عیب نہیں ہے، شہادت ماتم کی چیز نہیں ہے. شہادت کو اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ حضرت عمر بن صحابی یہ دعا کرتا ہے اللہم ارزقنی شہادتا ببلد رسولی، اور دور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں اريد ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. میرا نبی یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، مجھے زندہ کیا جائے، مجھے پھر قتل کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء، پیغمبر آخر الزمان، پیغمبر آخر الزمان شہادت کی دعا مانگ رہے ہیں. حضرت عمر شہادت کی دعا مانگ رہے ہیں، حضرت علی شہادت کی دعا مانگ رہے ہیں، عثمان شہادت کی دعا مانگ رہے ہیں، اولیاء شہادت کی دعا مانگ رہے ہیں. خالد بن ولید جیسا جلیل القدر صحابی بستر موت پر موجود ہے اور رونے لگا. لوگوں نے پوچھا کیوں خالد، تم تو وہ شخص ہو کہ جس کے نام سے دشمن بھگاتے تھے، کیسے روم کے پرکشے تم نے، تمہارے نام سے تو بڑے بڑے سورماؤں کے قدم ہلتے تھے اور تم موت سے ڈر کے رو رہے ہو. انہوں نے کہا موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے 125 جنگیں لڑی ہیں، جس جنگ میں جھنڈا میرے ہاتھ میں آیا ہے اور اس جنگ میں اللہ نے مجھے فتح نصیب کی ہے، کبھی ہار کا سامنا نہیں کرنا پڑا مجھے، اور میرے جسم میں کوئی حصہ نہیں ہے جہاں پر زخم کا نشان نہ ہو، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے بستر پر موت کیوں آ رہی ہے، مجھے میدان میں کیوں نہیں شہید کیا گیا، میرے ٹکڑے میدان میں کیوں نہیں کیے گئے، مجھے شہادت کی موت اللہ نے کیوں نہیں دی. شہادت ماتم کی چیز نہیں ہے، شہادت جلوس نکالنے کی چیز نہیں ہے کہ شہادت پر ماتم کرے. کیوں شہادت پر ماتم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم شہید کے زندہ ہونے کے قائل ہیں. قرآن نے منع کیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل دیے گئے تم انہیں مردہ مت کہنا. منع کیا قرآن نے مردہ کہنے سے، وہ زندہ ہے. بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے وہاں ان کو روزی دی جاتی ہے. اور قرآن نے کہا ان کی زندگی کو تم محسوس نہیں کر پاؤ گے، وہ زندہ ہے. تو زندہ لوگوں پر ماتم کرتے ہیں، زندہ لوگوں پر ماتم نہیں ہوتا ہے. ماتم تو وہ کریں جو شہادت کے، شہید کے مردہ ہونے کے قائل ہیں. ہم شہید کے زندہ ہونے کے قائل ہیں کیونکہ ہمارے قرآن پر یقین ہے، ہمارا یقین محمد رسول اللہ پر ہے. اور یہ جو طبقہ ہے جو ماتم کرتا ہے، جو قرآن کو نہیں مانتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ اصلی قرآن نہیں ہے، اصلی قرآن تو امام مہدی کے پاس ہے جو غار میں چھپے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، یہ تو عمر اور ابو بکر نے لکھا ہے. اصلی قرآن میں تو 40 بارے ہیں جس کے 10 بارے ابو بکر کی دن کھا دی. ایسی من گھڑت باتیں، ایسی بے سر پیر کی باتیں. تو خدا را آپ ایسے لوگوں سے بچیے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اسلام کو سمجھیے. ایک بات یاد رکھنا، شہادت غم کی چیز نہیں ہے، شہادت ماتم کی چیز نہیں ہے. جو قوم ایک شہید پر روئے گی دوسرا شہید پیدا نہیں کر پائے گی. جو قوم کسی ایک شہید پر روئے گی وہ دوسرا شہید نہیں پیدا کر پائے گی. تو اس لیے ہم شہادت پر فکر کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بستر کی موت نہ دیجیے، ہمیں بھی شہادت کی موت دینا، میدان کی موت دینا، بہادری کی موت دینا، جرأت کی موت دینا، ہمت کی موت دینا، بزدلی کی موت نہ دینا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.